اور شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے، جس نے انسانیت کو شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے ورکرز نے جس طریقے سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اپنے شری لنکن مینیجر کو، بہت سارے لوگ اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے، اور صرف تشدد کا نشانہ ہی نہیں بنایا، اس کی جان لی گئی اور پھر اس کو سرے عام آگ بھی لگا دی گئی۔ اور یہ افسوسناک مناظر دیکھنے کے لیے وہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا۔ بچانے والے تو شاید ایک ہی دو تھے جو ہم نے دیکھا بھی۔ انسانیت کا شرمانا تو ایک الگ ہی چیز ہے، انسانیت نام کی چیز نہیں تھی۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ کسی جانور کو بھی کوئی ایذا پہنچاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بے زبان جانور ہے، لیکن ایک جیتا جاگتا انسان، آپ یہ دیکھیے کہ اس کو آپ نے مارا، اور کس طریقے سے مارا کہ اس کا جسم کا 99% حصہ بعد میں آپ نے جلا بھی دیا۔ اچھا، پاؤں کے علاوہ تمام جسم کی ایک ایک ہڈی آپ نے اس کی توڑ دی۔ وہ شخص یہاں پر پردیسی تھا صحیح معنوں میں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر روزگار کی تلاش میں آیا ہوا تھا، لیکن سری لنکن شہری کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا اور کس طرح سے اس کو توہین مذہب کا نام دیا گیا، سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اور اتنی سفاکیت، اتنی درندگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، جسٹ ٹو مطلب آگے وائرل کرنے کے لیے ویڈیو۔ اور مذہب کی سے بڑی اور کیا توہین ہو سکتی ہے کہ اسلام جو کہ امن اور آشتی کا مذہب ہے، اس میں کس طریقے سے مطلب یہ کیا سیکھا آپ لوگوں نے، یہ کیا آپ لوگوں نے کیا ہے؟ جو واقعہ ہوا ہے پوری دنیا میں ہم پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے ستی میرے میں تو اتنی کریج نہیں تھی کہ میں ویڈیو دیکھ سکوں۔ مجھے لگتا ہے میں ویڈیو دیکھتی تو شاید میں ویڈیو دیکھ کے مر جاتی، کیونکہ اتنی مطلب، اور یہ ویڈیو دیکھ کے اگر ہم اتنی تکلیف میں تھے تو آپ سوچیں جو اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے، اس کے گھر والوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اس پہ کیا گزرا ہوگا، کیا شکل گئی ہوگی کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ ایک ہم نے پیکج تیار کیا، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سیالکوٹ میں انسانیت شرما گئی۔ فیکٹری میں ملازمین کے ہجوم کی درندگی اور انسانیت دشمنی سری لنکن مینیجر کو بہیمانہ تشدد کر کے قتل کیا۔ ظلم کی داستان یہیں ختم نہیں ہوئی، درندہ نما انسانوں کو بالکل بھی رحم نہ آیا اور نعرے لگاتے لگاتے لاش کو بھی جلا ڈالا۔ مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے دل دہلا دیے۔ پریانتھا کمارا کی موت کھوپڑی اور جبڑا ٹوٹنے سے ہوئی۔ ایک پاؤں کے علاوہ جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، 99% جسم جل چکا تھا۔ انسانیت اس وقت مزید شرما گئی جب جلتی ہوئی لاش کے پاس کھڑے درندے سیلفیاں بناتے رہے۔ جب ہجوم ایک مظلوم پر ظلم کی تاریخ رقم کر رہا تھا اور انسانیت سے دشمنی کا مظاہرہ کر رہا تھا، ایسے میں ان وحشیوں میں 2 انسان بھی موجود تھے۔ پروڈکشن مینیجر عدنان ملک پریانتھا کو بچانے کے لیے ڈھال بنے رہے۔ عدنان سانحہ رونما ہونے سے پہلے بھی ہجوم کو سمجھاتے رہے، کہا سری لنکن مینیجر کو فیکٹری سے نکال دیں گے، لیکن ہجوم انکار کرتا رہا۔ چھت پر حملہ آوروں سے بچانے کے لیے بھی ملک عدنان پریانتھا کمارا کی ڈھال بنے رہے، ہجوم کی لاتیں بھی کھائیں۔ جب یہ میٹنگ کے دوران بیٹھے ہوئے کال آئی کہ کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، نیچے کوئی ہارم ایشو ہے، تو میں پھر اس لوگوں کے سامنے ایک دیوار بن گیا کہ کم از کم اس کی جان بچائی جا سکے۔ وہ دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے اور دوسرے ملکوں میں ہمارا امیج بہتر نہیں جائے گا اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہاتھ جوڑ کر مشتعل افراد کی منت کرتا رہا کہ لاش کو آگ نہ لگائیں، لیکن معاشرے کے لیے بدنما داغ بنے ہجوم نے ایک نہ سنی اور حیوانیت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ درندگی کا نشانہ بن کر زندگی کی بازی ہارنے والے پریانتھا کی اہلیہ نے بھی واقعے کو غیر انسانی عمل قرار دیا۔ انہوں نے صدر اور وزیر اعظم پاکستان سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کے صدر سے رابطہ کر کے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ قاتلوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پولیس نے اب تک کئی گرفتاریاں کی ہیں۔ CCTV موبائل ویڈیوز کی مدد سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا جی، تو اب کیا ہو رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عامر جاوید بٹ ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ عامر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ ابھی ملزمان کتنے گرفتار کیے گئے ہیں، اور 13 ملزمان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج انہیں ATC پیش کیا جائے گا۔
یہ بالکل یہ جو 3 روز قبل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں نجی فیکٹری میں غیر ملکی پروڈکشن مینیجر پرانتھا کمار کو مبینہ طور پر توہین مذہب کا الزام لگا کر وحشیانہ تشدد کر کے فیکٹری سے سینکڑوں مشتعل ورکرز نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد غیر ملکی مینیجر کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لا کر اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. اور اس موقع پر بے حسی کی انتہا دیکھنے میں آئی کہ آگ کے جو ڈٹ بڈ سے شعلے اٹھتے رہے, اس کے پاس کھڑے ہو کر جو مشتعل ہجوم تھا وہ سیلفیاں بھی بناتا رہا. ڈی پی او سیالکوٹ نے موقع پر پہنچ کر 800 سے لے کے 900 افراد کے خلاف جو ہے نا وہ ایف آئی آر درج کرائی ہے. اب تک جو ہے 125 جو ہے ملزمان ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور 13 جو اس میں ہے تھے ملزمان جو ان کو جو نا آج دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اچھا عامر یہ بتائے گا شہر کی اس وقت صورتحال کیا ہے, جو یہاں کے لوگ ہیں بسنے والے ان کے کیا تاثرات ہیں, کیونکہ دنیا بھر میں جو سیالکوٹ کی امیج گئی ہے وہ سیالکوٹ وہ نہیں ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے. جی بالکل, یہ اقبال کے شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت انتہائی پریشان ہیں, انتہائی شرمندہ ہیں اور وہ اس بات کو خود اپنے آپ کو کوستے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا ہے کہ جو بے حسی دیکھنے میں آئی اس میں دنیا بھر میں پاکستان کا میسج کیا گیا ہوگا, شہر اقبال کا میسج کیا گیا ہوگا. ہم نے بے شمار لوگوں سے اس سلسلے میں بات کی لیکن مجھے سنگل شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے اس واقعہ کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ استعمال کیے ہوں, بلکہ ہر بندہ بہت زیادہ رنجیدہ ہے, پریشان ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا قصوروار سمجھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم خدا کے آگے کیا جواب دیں گے اور دنیا ہمارے بارے میں کیا سمجھے گی. جو اسے شہر اقبال کہا جاتا ہے, اقبال نے تو ہمیشہ امن کا درس دیا لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بے حس لوگ کہاں سے آگے تھے اور انہوں نے کیا کیا جو پورے مذہب کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان لگا دیا گیا. اور جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ جو نا بہت زیادہ پریشان ہیں, بہت زیادہ پیتا ہیں. یہ انسان بھی کہنا ان کو اضافی ہے. یہ اس سینکڑوں کی تعداد میں موجود حیوان تھے جن میں صرف اور صرف ہم نے چند ایک انسان دیکھے جو کہ پریانتھا کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. بہت شکریہ جی. ہمارے نمائندے عامر جاوید بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ستی اتنا بڑا شہر ہے سیالکوٹ اور سیالکوٹ اتنی ترقی کر رہا ہے. سیالکوٹ کی اگر ہم انڈسٹریز دیکھیں مطلب ایکسپورٹ آج کل ہم جب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے تو دیکھیں سب سے ایکسپورٹ جس شہر کی بڑھی وہ تو سیالکوٹ ہے. وہاں پہ 3 انڈسٹریز ہیں. تو آپ سوچیں مطلب کیا امیج جائے گا باہر کی دنیا میں پاکستان کا, بہت منفی ان لوگوں کی وجہ سے, ان حیوانوں کی وجہ سے پورے پاکستان کا. آپ یہ دیکھیے کہ کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں لیکن آپ یہ ان لوگوں کا تعین ہونا ضروری ہے جو انسٹیگیٹ کر رہے تھے, جن لوگوں نے اس ایک ڈسپلنری کام کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ توہین مذہب کر رہا ہے یہ شخص. تو وہ لوگوں کو ان کا سراغ لگانا, ان کا پتہ چلایا جانا, ان کو ٹریس کرنا اور اس کے بعد پھر آگے جب ویڈیوز بنی تو ویڈیوز کے اب تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو ان کی انویسٹیگیشن ایسی ہوتی تھی کہ جیو فینسنگ کی جاتی تھی یعنی کہ پورے اس علاقے کی. اب یہ جو ویڈیوز ہیں نا ان کی وجہ سے کافی کام آسان ہو گیا ہے اور کافی لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے, ایزیلی ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ پنجاب پولیس اس حوالے سے کام کر رہی ہوگی اور پھر بعد میں جی سزائیں بھی دیں سب. یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر سزاؤں میں نرمی کر کے 6-7 سال بعد وہ لوگ چھوٹ جائیں. اور ایسی سزا دیں کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی شخص حیوان بننے کا سوچے تو وہ 1000 بار سوچے اس کے ساتھ ہوگا کیا, اس کا منطقی انجام کیا ہوگا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم حسان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسان صاحب یہ بتائے گا کہ آفیشلی آپ کے پاس کیا نمبرز ابھی سامنے آئے ہیں, کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس حوالے سے, اور کیا کچھ خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں باقی ملزمان کو پکڑنے کے لیے؟ جی اس وقت تو 120 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اس میں 19 مرکزی ملزمان بھی شامل ہیں. تمام ملزمان کی شناخت جو ہے وہ جو فیکٹری کے ڈیٹا تھا اس سے کی گئی. 160 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج تھی جس کو دیکھا گیا اور اس کو مزید انالائز بھی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہزاروں کالوں کا کال ڈیٹا ریکارڈ جو تھا وہ بھی ہم نے ایکوائر کیا اور اس کو بھی انویسٹیگیشن میں یوز کیا جا رہا ہے اور فورینزک انالیسس بھی ہو رہا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی مدد سے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے اور اس پہ جیسے ہی کوئی مزید پیش رفت ہوگی وہ ہم لائیں گے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کی شناخت ویڈیوز کے ذریعے ہوئی, جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ نشر ہوئی, وہ تمام لوگ زیر حراست ہیں اس وقت اور ان سے تفتیش جاری ہے. اچھا, یہ جو گرفتاریاں تو چلیں ہو رہی ہیں اور آپ نے تعداد بھی بتائی,
یہ سائنسی انداز سے آبویسلی یہ تحقیق آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, جیو فینسنگ بھی کی جا سکتی ہے مزید اگر دائرہ وسیع کرنا ہے تو اس حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ہدایت دی ہیں. تو پیش رفت کیا ہوئی ہے اب تک مزید؟ جی, وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس بات کا نوٹس لیا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تفتیش جو ہے بہت ہی مضبوط بنیادوں پر ہونی چاہیے اور سائنسی بنیادوں پر ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے اس قسم کے کیسز میں کہ کئی دفعہ تحقیقات کے اندر کوئی لیپس آ جاتا ہے, کوئی جھول رہ جاتی ہیں یا کیس صحیح طرح پروسیکیوٹ نہیں ہو پاتا, اور اسی لیے ٹرائل سٹیج پہ عدالتوں کو مشکل پیش آتی ہے. اور ہمیں عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر, ان کی سخت ہدایت تھی کہ اس دفعہ ایسا کچھ نہ ہو, اور اسی لیے یہ جو کال ڈیٹا ریکارڈز کی میں نے بات کی ان کو بھی انالائز کیا جا رہا ہے, فورینزکس بھی ہو رہے ہیں, اور پولیس کو یہی ہدایت ہے کہ آپ تمام تر ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائیں, لیکن اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں. حسان صاحب, ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کے مجمع میں صرف لگ رہا تھا کہ شاید ایک ہی انسان حیوانوں کے ہجوم میں موجود ہے جو کہ اپنے کولیگ پریانتھا کمارا کو بچانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا, لوگوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے گزارش کر رہا تھا کہ خدا اس کو مت مارو, مار دیا تو خدا اس کو مت جلاؤ, جس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس کو تمغہ شجاعت دیا جائے گا. پنجاب حکومت کا رابطہ ہوا اس سے؟ جی بالکل, ملک عدنان میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیمپلری انہوں نے وہاں پہ رول پلے کیا, اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک مثال ہے بہادری کی اور ہمت کی, اور ہم سب کو ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اکنالجمنٹ ہوئی ہے, اور ہم لوگ ان سے رابطے میں بھی ہیں. تو یہ وہ رویہ ہے جس کو ہم نے سامنے لانا ہے, جس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اور اپنے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بنانی ہے کہ ہمیں یہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اتنے بڑے کراؤڈ کے اندر صرف ایک شخص تھا جو اتنا بہادر تھا, جو یہ بات کر رہا تھا اور لوگوں کی محنت کر رہا تھا کہ ایسے رویے کو نہ اختیار کرے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل ہم جتنا بھی اکنالج کریں وہ کام ہے. اور ساتھ میں تو خوف حسان یہ بھی تھا کہ کہیں یہ بھی ان حیوانوں کے ہتھے نہ چڑھ جاتے. بہت شکریہ جی, حسان خاور ہمارے ساتھ موجود ہے. ستی بہت سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ کی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, نشان عبرت بنائیں گے, کیفر کردار تک پہنچائیں گے, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ حکومتی سطح پر اس طرح کے بیانات آتے ہیں, لیکن ہر کچھ عرصے بعد یہ ہجوم, یہ جو موب مینٹیلٹی ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. اور آپ بتائیں اس موب سے کوئی کسی کو بچا سکتا ہے؟ اگر کسی کو درمیان میں کسی سے کوئی خنس ہو, مجھے آپ بتائیں, اور اس نے سوچ لیا ہو کہ میں نے اس کو کوئی نقصان پہنچانا, اور اس نے اس پہ ایک الزام لگا دیا, تو بغیر جانچ پڑتال کیے کہ جس نے کہہ دیا جس نے توہین مذہب کیا ہے, اس نے توہین رسالت کی ہے, آپ کسی بھی شخص کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور آپ پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں, اور زندگی بھر تا حشر اس کے گھر والے جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں گے کہ نہیں جی ہمارا بچہ بے قصور تھا, اس نے کچھ نہیں کیا. جو مینٹیلٹی لوگوں کی بن چکی ہے, جو موت کی, آپ بچا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ پاک خود نہ روز محشر کہہ دے کہ نہیں یہ بے گناہ تھا. نہیں, اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جب 600 لوگ ایک کیس میں انوالو ہوں گے تو کس کس کو کون سی سزا دی جا سکے گی, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کراچی میں 3 ڈاکوؤں کو زندہ جلایا گیا تھا مبینہ طور پر. اس وقت بڑی انیشلی واہ ہوئی کہ بڑا کام کر دیا, یہ ڈاکو پکڑے گئے, لیکن اس کے بعد ایک اس کا اسپیکٹ یہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہو, 3 لوگ اس کے پیچھے بھاگے, اس کو ڈاکو قرار دیں, اور اس کے بعد وہ جو حافظ قرآن بھائی تھے ان کے ساتھ جو سلسلہ ہوا, پھر یہ جو لاہور میں ایک الگ مینار پاکستان والا انسیڈنٹ, اور پھر کچھ نہ جانے کیا چیزیں وہ مدے بنا کے دیر از اے ریزن. ہمارے ملک میں قانون موجود ہے, خدا کے لیے قانون اپنے ہاتھوں میں نہ لیں, اور میرے خیال سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے ان لوگوں کو بھی جو کہ نہایتی تماشمین طبیعت رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کو مار رہے ہیں, اس کو جلا رہے ہیں, اور وہ لوگ چہروں پہ مسکراہٹ لیے ہوئے کہ جی کوئی تاریخ رقم ہو رہی ہے تو ہم بھی اس تاریخ کا مطلب یہ تاریخ بتائے گی کہ کس قدر نچلے درجے کے انسان تھے آپ لوگ, کہ آپ اپنے سامنے ایسے انسانیت سو ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے, اور آپ لوگوں نے آواز بلند نہیں کی, اور آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آپ رپورٹر ہیں, آپ سے حساب لیا جائے گا, آپ لوگ کے رپورٹر ہیں, آپ لوگ آگے جا کے کیا جواب دیں گے. یہ اس مینٹیلٹی سے بھی فائٹ کرنی ہے ستی. بالکل جی, مینٹیلٹی سے فائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن سے, تربیت سے یہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں, کیونکہ جب صحیح اور غلط کا پتہ ہو, جب احادیث موجود ہیں, جب قرآنی آیات موجود ہیں, اس حوالے سے انسان کی جان کی عظمت کے حوالے سے قانون موجود ہیں, آپ جائیں, آپ مقدمہ درج کروائیں, اور مقدمہ درج کروا کے کیفر کردار تک پہنچائیں کہ بھائی یہ شخص نے, ہمیں لگتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے,
اور اس کو جسٹیفائی کریں اور پھر سزا اگر ملتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. کچھ بھی چیز آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کو پروف کریں. بغیر پروف کیے ہوئے آپ اگر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. اور آپ سے بڑا مطلب اگر آپ توہین رسالت کے نام پہ بھی مارے ہیں, توہین مذہب کے نام پہ بھی مارے ہیں, تو آپ سے بڑی اور کسی نے بھی نہ مذہب کی نہ رسالت کی توہین کی ہوگی اگر آپ ایسا کرتے ہیں. اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ کوئی کسی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 1000 بار سوچے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے.